بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہوپ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ٹھاک اور خوش ہیں۔ تو بیٹے، آج ہم شروع کریں گے اپنا جو سیکشن 4.4 ہے، اس کا نام ہے دا تھیوری آف ایوولوشن بائی نیچرل سلیکشن۔ اور اس کے اندر جب ڈارون آئی لینڈ سے ہو کے آ گیا تھا تو اس کے بعد آ کے اس نے کیا تھیوریز بنائی اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ 1836 کے اندر ڈارون انگلینڈ واپس آ گیا، اپنا سارا سامان لے کے اپنے کمرے کے اندر اس نے بیٹھ کے خود کو تالا لگایا اندر، اور اس نے انتہائی نیت اور ڈیووشن کے ساتھ ساری چیزوں کی ترتیب لگائی، اور اپنے اس نے جو ڈائریز میں نوٹس اور جرنلز بنائے تھے، لاگ لکھے تھے، ان کو سیدھا کر کے نیٹ کر کے لکھا۔ اس کے بعد اس نے یہ دیکھا کہ یہ جو جانور اور پودے ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہیں یا سملر ہیں، اس کے پیچھے کیا ریزن ہو سکتا ہے۔ پہلے اس کو یہ تو پتہ تھا کہ اس دور کے اندر بھی ایک پروسیس جس کو کہتے ہیں آرٹیفیشل سلیکشن یا سلیکٹیو بریڈنگ، اپنی مرضی سے دو سپیشیز کو کراس کر کے تیسری سپیشیز بنانے کی کوشش کرنا، جس کے اندر ہماری مرضی کے کریکٹر جو کہ دونوں پیرنٹس سے آتے ہیں وہ دونوں کے دونوں پریزنٹ ہونے چاہیے۔ تو اس کو یہ تو پتہ تھا کہ جو لوگ اینیملز کو ڈومیسٹیکیٹڈ کیا ہوا ہے، یعنی کہ کیٹس ہیں، ڈاگز اور برڈز ہیں، سلیکٹیو بریڈنگ کی وجہ سے وہ اپنے وائلڈ کاؤنٹر پارٹس یعنی کہ اس طرح کے جو جنگلی جانور ہیں ان سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہو چکے ہیں، مطلب ان میں تبدیلی آ چکی ہے۔ تو آرٹیفیشل سلیکشن کی اگزامپل ہے کہ اس کے اندر جو ڈاگ ہے اس کی اگزامپل دی گئی ہے۔ یہ 3 علیحدہ علیحدہ ورائٹیز کے ڈاگز ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے قدرتی پائی جانے والی سپیشیز نہیں ہیں، یہ خود سے سلیکٹیو بریڈنگ یعنی کہ اپنی مرضی کے 2 پیرنٹ ڈاگز کا کراس کروا کے اس سے بنائے گئے اینیملز ہیں۔ اس لیے ان کے لیے سپیشیز کا ورڈ نہیں، ان کے لیے بریڈ کا یا پیڈیگری کا ورڈ یوز ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد اس کو کچھ کویسچنز کا آنسر نہیں ملتا تھا، اس کو یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ جب ریسورسز کم ہو جاتے ہیں، کمپٹیشن آتا ہے، تو کمپٹیشن کے بعد یہ جانور کیا کرتے ہیں۔ دوسرا اس کو یہ سمجھ نہیں آتی تھی، اس نے آبزرو کیا کہ جو جانور ہیں، کچھ جانور ہزاروں کی تعداد میں انڈے دیتے ہیں، کچھ انڈے لاکھوں کی تعداد میں دیتے ہیں پر سیزن، اور کچھ ہیں وہ صرف 3 یا 4 انڈے دیتے ہیں ایک سیزن کے اندر۔ اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ اور اس کے بعد ہمیشہ اینیمل زیادہ ہوتے ہیں کسی جگہ پہ، ریسورسز ان کے لیے کم ہوتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ ایسے کیوں ہوتا ہے؟ ایسے بھی ہو سکتا تھا کہ جتنے ریسورسز اس حساب سے اینیمل پیدا ہوتے تاکہ ریسورسز کے اوپر کبھی برڈن نہ آتا اور ان کے درمیان میں کمپٹیشن نہ ہوتا۔ یہ اس کو کویسچنس کا نا آنسر نہیں ملتا تھا، بہت اس نے سر کھپایا۔ اس وقت ایک تھا اکانومسٹ جس کو تھامس مالتھس کہا جاتا ہے، جو بڑا فیمس تھا۔ اس نے ایک مضمون لکھا، اس کو کہا جاتا ہے، مضمون کو پرنسپل آف پاپولیشن یا اردو کے اندر کہتے ہیں مالتھس کا نظریہ آبادی۔ اس نے یہ بتایا تھا، آسان لفظوں کے اندر سنیں، اس نے یہ کہا تھا کہ جو ریسورسز ہوتے ہیں ان کے اندر لینئر گروتھ ہوتی ہے، جبکہ جو پاپولیشنز ہیں ان کے اندر ایکسپونینشیل گروتھ ہوتی ہے۔ اس لیے پاپولیشن بہت جلدی ریسورسز سے آگے نکل جاتی ہے، اور پھر کم ریسورسز ہونے کی وجہ سے پاپولیشن کے ڈفرینٹ انڈیویجولز کے درمیان میں کمپٹیشن پیدا ہوتا ہے۔ ایکسپلینیشن اس کی یہ بنتی ہے، فار ایگزامپل جو ہمارے ریسورسز ہیں، جس طرح سے اسکول ہے، کالج ہے، سڑک ہے، یا یونیورسٹی ہے، یا ہاسپٹل ہے، یہ ایک ایک کر کے انکریز ہوتے ہیں کہ کہیں کسی گاؤں میں یا شہر میں پہلے ایک اسکول ہوتا ہے، پھر 2 بنتے ہیں، پھر 3 بنتے ہیں، پھر 4 بنتے ہیں، اس پہ کافی ٹائم لگتا ہے۔ سملرلی کالج ہوتا ہے، پھر گرلز کالج بنتا ہے، اس کے بعد کوئی تیسرا کالج بنتا ہے، چوتھا کامرس وغیرہ کے لیے، اس پہ کئی سال کا ٹائم لگتا ہے۔ اسی طرح سے ہاسپٹل ہے، اگر ایک شہر کے اندر ایک ہے تو گورنمنٹ بہت ٹائم کے بعد جب آبادی زیادہ ہو جائے گی تب ایک اور بنا دے گی۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ہاسپٹل پہلے ہے اور گورنمنٹ کہے کہ آبادی زیادہ ہو گئی ہے، ہم 5 یا 6 ہاسپٹل نہ اکٹھے بنا دیتے ہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس جو آبادی ہے
اس کے اندر جو اضافہ ہے وہ ایکسپونینشیل گروتھ ہوتی ہے، یعنی کہ 2⁻n ڈبل ڈبل سے بھی یہ زیادہ ہوتے جاتے ہیں. کہ دو لوگ ہیں، ان کی شادی ہوئی، دو تھے تو اس کے بعد ان کے 3-4 بچے ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ 1+1 2 نہیں، 2 وہ ہو گئے اور ان کے 5-6 آگے بچے ڈالنے، 7 یا 8 ہو گیا. اب وہ بچے ہیں بڑے ہوں گے، وہ بھی شادیاں کریں گے، اگلی جنریشن میں ان کے بھی بچے آئیں گے، تو ان کی تعداد پھر 25 یا 30 ہو جاتی ہے. اس سے اگلی جنریشن کے اندر جب یہ لوگ شادیاں کرتے ہیں تو ان کی تعداد 100 سے انکریز کر جاتی ہے، ان کے بچے وغیرہ سارے شامل کر کے. اور وہ 100 لوگ جب شادی کرتے ہیں تو ان کی تعداد 500-600 پہ پہنچ جاتی ہے. اس لیے بہت جلدی آبادی کی جو تعداد ہے وہ انتہائی زیادہ ہو جاتی ہے، ریسورسز پیچھے رہ جاتے ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ ریسورسز کے لیے کمپٹیشن پیدا ہوتا ہے، اور اس کمپٹیشن کے اندر بچتا وہ ہے جو سب سے زیادہ فٹ ہوتا ہے. یہ آخری جو لائن ہے نا، بچتا وہ ہے جو سب سے زیادہ فٹ ہوتا ہے، یہ مالتھس کا مضمون پڑھ کے ڈارون کے مائنڈ میں ایگزیکٹ یہی لائن آئی تھی. اس نے کہا اچھا بس یہ ہے میرے کویسچن کا آنسر، کہ انوائرمنٹ ہے، اس کے اندر ریسورسز ہیں، یعنی کہ کھانا، پانی، رہنے کی جگہ. جانوروں کے لیے یہی ریسورسز ہوتے ہیں، یا انہی کی اسپیشیز کے باقی ممبرز ان میں سے کسی ایک کے ساتھ ریپروڈیوس کر کے وہ اپنی نیکسٹ جنریشن پیدا کر سکے، بس ان کا لائف سائیکل کمپلیٹ ہے، پھر ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو یہاں پر آ کر ڈارون نے کہا کہ ایک کوئی جانور ہے، فار ایگزامپل مینڈک ہے، اس نے 1000 انڈے دیے. اب انوائرمنٹ کی کیرنگ کیپیسٹی اتنی زیادہ نہیں ہے، اگر سارے مینڈکوں کے مطلب کہ 1000 انڈے اس نے دیے، سب سے بچے نکل آئیں تو 1000 نئے مینڈک آ گئے. اس میں سے فار ایگزامپل ہم کہیں کہ 500 فیمیل ہیں، 500 میل ہیں. اب وہ جو 500 فیمیل میں سے ہر ایک اگلے سال 1000 انڈے دے تو یہ سیدھا 5 لاکھ انڈے ہو گئے، یعنی کہ 5 لاکھ مینڈک اگلی جنریشن میں آئے. 2.5 لاکھ میل کنسیڈر کریں، 2.5 لاکھ فیمیل، تو اس سے اگلی جنریشن کے اندر ہر طرف مینڈک ہی نظر آئیں گے. ڈارون نے کہا ایسے ہوتا نہیں ہے. اب اس کو پتہ چل گیا کہ ہر سٹیج کے اوپر وہ انڈیویجول جو کمپیٹ نہیں کر سکتے، چاہے وہ ریسورسز ہیں، کھانے پینے کی چیز ہے یا کوئی اور چیز ہے، تو وہ اس ریس سے ایلیمینیٹ ہو جاتے ہیں. ان کو زندہ رہنے کا موقع نہیں ملتا، ان کو ریپروڈیوس کرنے کا موقع نہیں ملتا. اس سے اگلی سٹیج کے اوپر پھر سے کمپٹیشن آتا ہے، جو وہاں پہ ٹف ممبرز ہوتے ہیں جو کہ اس کمپٹیشن کو برداشت کرتے ہیں اور ون کر جاتے ہیں، وہ لیول کراس کر جاتے ہیں اور باقی کے سارے وہاں سے ایلیمینیٹ ہو جاتے ہیں. لاسٹ کے اوپر وہ انڈیویجول بچتے ہیں جو ہر طرح کے انوائرمنٹل چیلنجز کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں اور ان سے کمپیٹ کر کے ون کر جاتے ہیں. تو ڈارون نے اس چیز کو نام دیا تھا نیچرل سلیکشن کا. یہ ہے جی مالتھس، یہ مالتھس کا نظریہ آبادی، اور یہ اس کا ہے گراف. اس میں اس نے بتایا ہے کہ ایک ٹائم کے بعد پاپولیشن بہت انکریز کر جاتی ہے، لیکن جو ریسورسز ہیں اس سپیڈ سے انکریز نہیں کرتے. یہ ان کی لائنز دکھائی گئی ہیں. ٹھیک ہوگا، یہ وہی چیز جو ہم نے ابھی ڈسکس کی کہ سروائیول آف دا فٹیسٹ یا نیچرل سلیکشن. جو اپنے انوائرمنٹ کے اندر سب سے زیادہ فٹ ہوگا وہ بچ جائے گا. اب یہ جو فٹنس کا کرائٹیریا ہوتا ہے بیٹے، یہ سبھی اینیملز کے لیے علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ لوگ سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں، تو تب آپ کے لیے فٹنس کا کرائٹیریا ہے کہ زیادہ سے زیادہ نمبر لینا ہے ایف ایس سی میں. لے لیے تو اس کے بعد اگلا کمپٹیشن ہے انٹری ٹیسٹ کا، چاہے وہ انجینئرنگ کے لیے ہے چاہے میڈیکل کے لیے ہے. اب یہاں پہ آپ کی فٹنس چیک کرنے کا کرائٹیریا یہ بنتا ہے کہ جس کے نمبر سب سے زیادہ آئیں گے وہ سب سے زیادہ فٹ ہے، مطلب کہ وہ سسٹم میں رہنے کے لیے سب سے اوپر والے نمبر پہ آ گیا. جو نیچے والے ہوں گے وہ ایلیمینیٹ ہو جائیں گے، کیونکہ وہ سارے کے سارے میڈیکل کالجز میں نہیں پہنچ سکتے. میڈیکل کالج ریسورس ہے اور ریسورسز کی تعداد ہمیشہ کم ہوتی ہے، اس لیے جو اس کمپٹیشن سے بچ کے نکلتے ہیں وہ میڈیکل کالج پہنچ جاتے ہیں. یعنی کہ یہاں پہ جو سلیکشن تھی، اس کا کرائٹیریا یا اس کا پیرامیٹر جس کے اکارڈنگ جانور کو سلیکٹ کیا گیا وہ تھے زیادہ نمبر. اب آپ میڈیکل کالج کے اندر پہنچ گئے تو وہاں پہ بھی پاس ہونے کے لیے پڑھنا پڑے گا اور محنت کرنی پڑے گی. تو یہاں پہ سلیکشن کا کرائٹیریا زیادہ نمبر نہیں، زیادہ محنت ہے، جس سے اچھے نمبر آ جائیں. یہ ہو گیا. تو اس کے بعد بچہ ڈاکٹر بن گیا 5 سال کے بعد. جب وہ باہر گیا
اب اس کی سلیکشن کا کرائٹیریا یعنی کہ اچھا ڈاکٹر بننے کے لیے کیا ضروری ہے کہ اس کو اپنا کام آتا ہو. اگر وہ سرجن ہے تو اس کو سرجری آتی ہو اچھی طرح سے. اگر وہ فزیشین ہے اس کو دوائی دینے کا پتہ ہو کہ اس کو کون سی میڈیسن لکھ کے دینی ہے. تو اب اسی سیم بندے کے لیے جو سلیکشن ہے یا فٹنس کا کرائٹیریا وہ بدل گیا. یہاں پہ کامیاب ہونے کے لیے اچھا ڈاکٹر ہونا پڑے گا. چلیے اچھا ڈاکٹر بن گیا. پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک دم سے زلزلہ آ گیا. اب زلزلہ آ گیا، نیچرل کلیمٹی ہے، اس کے آگے ڈاکٹر یا وکیل یا عام انسان سب برابر ہیں. اب یہاں پہ سب سے فٹ کون ہوگا؟ جس کی دوڑ سب سے زیادہ ہوگی، جو بھاگ کے وہاں سے باہر کھلے علاقے میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ پڑھائی لکھائی، اچھا ڈاکٹر ہونا، اچھا سرجن ہونا، وہ سارا کچھ پیچھے رہ گیا. انوائرمنٹ بدلتے ہی سلیکشن کا کرائٹیریا بدل جاتا ہے. بس یہ بات مائنڈ میں رکھنی ہے. تو ڈارون نے جس ٹائم پہ یہ تھیوری فارمولیٹ کی تھی اس وقت جینیٹکس کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتا تھا. ڈی این اے ڈسکور ہی نہیں ہوا تھا. یہ بھی نہیں پتا تھا کہ جو کریکٹرز ہیں یہ کس ریشو میں اگلی جنریشن کے اندر ٹرانسفر ہوتے ہیں. تو بعد میں جیسے جیسے چیزیں ڈسکور ہوتی گئیں ڈارون والی تھیوری کو سائنٹسٹ مزید بہتر کرتے گئے، اور پھر اس کی ماڈرن فارم جس کو ماڈرن سنتھسس کہا جاتا ہے وہ. تو بہرحال ڈارون کی تھیوری کے مین پوائنٹس سے ہم یہ ڈسکس کریں گے. تھیوری آف نیچرل سلیکشن یا تھیوری آف سروائیول آف دا فٹسٹ اس کو کہتے ہیں. اس کے جو پوائنٹس ہیں وہ ہے پوائنٹ نمبر 1. سب سے پہلے آئے گا ڈارون نے جو چیز آبزرو کی اس کے اکارڈنگ جتنے بھی جاندار ہیں سب کے اندر بے حد زیادہ ہائی لیول کا ریپروڈکٹیو پوٹینشیل موجود ہوتا ہے. مطلب یہ کہ وہ ایک جنریشن کے اندر اتنے زیادہ آف سپرنگ پیدا کر سکتے ہیں، انڈے یا بچے جو بھی ہوں گے، کہ وہ انوائرمنٹ کی کیرنگ کیپیسٹی یعنی کہ جتنے وہاں پہ صحیح طریقے سے رہ سکیں اس سے بھی کہیں زیادہ ہوتے ہیں. اگزامپل دی کہ ایک فیمیل آئسٹر یعنی کہ جو سیپی ہوتی ہے وہ ایک سیزن کے اندر 1,00,000 انڈے دیتی ہے. اسی طرح سے جو سی سٹار یا جس کو سٹار فش کہتے ہیں وہ ایک سیزن کے اندر 1 ملین یعنی کہ 10,00,000 انڈے دیتی ہے. اس کے برعکس ایک فیمیل رابن جو کہ ایک چڑیا ہوتی ہے انگلینڈ والی سائڈ پہ پائی جاتی ہے، سینہ اس کا ریڈ ہوتا ہے، رابن نیل کے اوپر ماچس کے اوپر بنی ہوتی ہے، تو وہ ایک سیزن کے اندر صرف 4 انڈے دیتی ہے. اگر یہ سارے کے سارے انڈے مطلب جتنے اوپر ڈسکس ہوئے سارے فرٹیلائز ہو جائیں اور ان میں سے آدھے میلز ہو جائیں آدھے فیمیلز ہو جائیں، تو اس حساب سے 2 سے 3 جنریشنز کے بعد اتنے زیادہ انڈیویجولز ہو جائیں گے کہ ہر طرف وہی نظر آئیں گے. فار ایگزامپل اگر آئسٹر کی بات کریں تو چند جنریشنز کے بعد اتنے آئسٹر ہو جائیں گے کہ سارا پانی ان سے بھر جائے گا. سٹار فش 10,00,000 انڈے دیتی ہے ایک، تو اس میں سے 5,00,000 میل 5,00,000 فیمیل کنسیڈر کرے، 5,00,000 فیمیل میں سے ہر ایک 10,00,000 انڈے دے تو صرف 2 یا 3 جنریشنز کے بعد سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا، اس میں سٹار فش اتنی زیادہ ہو جائے گی. لیکن ریئل کے اندر ایسے نہیں ہوتا. ان کا جتنا ایک فکسڈ نمبر ہے جتنی کہ انوائرمنٹ یا کسی علاقے میں ہوتی ہیں کبھی بھی اس سے انکریز نہیں کرتے ہیں. یہی چیزیں ڈارون کو سوچنے پہ مجبور کرتے تھے. ٹھیک، پوائنٹ نمبر 2 اس کا بنتا ہے کہ جو انہیریٹڈ ویریشنز ہیں یہ واقعی ہوتے ہیں. مثلا یہ کہ پچھلی جنریشن کے اندر کچھ چینج آیا تو وہ اگلی جنریشن کے اندر بھی ٹرانسفر ہوتا ہے. تو یہ جو چینجز آتے ہیں یہ کئی طرح سے آ سکتے ہیں. اس کے سورسز کے اندر میوٹیشنز ہیں، جینیٹک ریکمبینیشن ہے اور رینڈم فرٹیلائزیشن ہے. یہ جو جینیٹک ریکمبینیشن اور میوٹیشن جیسے ٹرمز ہیں نا، یہ اس تھیوری کا چونکہ ماڈرنائزڈ ورژن ہے، یہ سارے بعد میں ایڈ کیے گئے، ڈارون کے ٹائم پہ نہیں تھے، نہ کسی کو ان کا پتہ تھا. یہ چیزیں مطلب تب ڈسکور ہی کوئی نہیں ہوئی تھی. تو انہی ریزنز کی وجہ سے ویریشن پائی جاتی ہے اور کوئی بھی 2 انڈیویجولز کبھی بھی ایک دوسرے کی آئیڈینٹیکل کاپی نہیں ہوتے، سارے ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ایون کہ سگے بہن بھائی ان کی شکلیں ایک دوسرے کریکٹر ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو یہ جو ویریشنز آتی ہیں کچھ اس میں سے ایسی ہیں کہ شکل و صورت کے اندر آتی ہیں، کچھ انٹرنل سسٹمز اور انٹرنل بائیو کیمیکل پاتھ وے ان کے اندر بھی آتی ہیں. تو بعض اوقات اس میں سے کوئی تبدیلی ایسی پازیٹیو ہوتی ہے کہ وہ اس انڈیویجول کے لیے بینیفیشیل ہوتی ہے اور اس کو سروائیول میں ہیلپ کرتی ہے. اس کا بالکل اپوزٹ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ جو ویریشنز آئی ہیں وہ یا لیتھل ہوتی ہیں یا ہارمفل ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے جو انڈیویجول ہے اس کی یا تو ڈیتھ ہو جاتی ہے یا وہ اس انوائرمنٹ کے اندر
ٹھیک سے رہ نہیں سکتا، کمپیٹ نہیں کر سکتا، اور اس کی پھر اگلی جنریشن کے لیے ریپروڈیوس کرنے کا موقع بھی اس کو نہیں ملتا۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے کہ ریسورسز جو لمیٹڈ ہوتے ہیں، اس لیے اپنی بقا کی جنگ لڑنا، سروائیول فار دا ایگزسٹنس، یہ ایک فیکٹ ہے۔ اسی لیے جو پیرنٹس ہیں یہ انوائرمنٹ کی کیرنگ کیپیسٹی سے زیادہ آف اسپرنگ پروڈیوس کرتے ہیں، تاکہ ہر سٹیج کے اوپر اگر ان میں سے کافی سارے ان کی ڈیتھ ہو بھی جائے، پھر بھی آخری سٹیج تک پہنچنے کے لیے ان کے اندر سے کچھ انڈیویجولز لازمی موجود ہوں۔ اگر ایسے نہیں ہوگا تو پھر وہ سپیشیز سروائیو نہیں کرے گی، ایکسٹنکٹ ہو جائے گی۔ اس لیے وہ سکسیس کے نمبر کو انکریز کرنے کے لیے نمبر آف ٹرائلز ہے، یعنی کہ نمبر آف اٹیمپٹس ہے، اس کو انکریز کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ جتنے زیادہ ان کے ممبرز ہوں گے ایک جنریشن میں، تو کچھ نہ کچھ تو آخری والے لیول تک پہنچیں گے نا۔ اگر ہوں ہی 2 3 یا 4 تو شروع والے لیولز کے اندر ایلیمینیٹ ہو جائیں تو پھر اینڈ تک کچھ بھی نہیں جائے گا، اور یہ سپیشیز وہیں پہ ایکسٹنکٹ ہو جائے گی۔ اس لیے نمبر آف ٹرائلز یعنی کہ نمبر آف آف اسپرنگس کو یہاں پہ زیادہ کر لیا جاتا ہے، تاکہ سکسیس کی پروبیبلٹی یعنی کہ سکسیس آنے کے چانسز زیادہ ہو جائیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہے پوائنٹ نمبر 4، اڈاپٹیو ٹریٹ، یعنی کہ اڈاپٹیشن سے آنے والی جو تبدیلیاں ہوتی ہیں، یہ سبسیکوینٹ یعنی کہ لگاتار آنے والی جنریشنز کے اندر زیادہ کامن ہوتی ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جانوروں کے کیس کے اندر اس نے دیکھا تھا کہ کوئی جانور جس کے اندر کوئی میل اڈاپٹیشن ہے یا کوئی پور ٹریٹ ہے، اس جانور کو اگلی جنریشن لانے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ فار ایگزامپل کہ اگر وہ میل ہے تو فیمیلز کبھی بھی ڈس ایبلڈ یا ویک میل کو چوز نہیں کرتی، اور اینڈ پہ ایک ہی میل بچتا ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ ان کے اندر لڑائی ہوتی ہے، اور جو دوسرے میل کو مار کے اس علاقے سے بھگا دے وہ مطلب کہ ونر ہوتا ہے، اگلی جنریشن اسی کی آتی ہے، ریپروڈیوس کرنے کا موقع اسی کو ہی ملتا ہے۔ تو سبھی جانوروں کے اندر ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو یہ جو 4 پوائنٹ تھے ان کو سامنے رکھتے ہوئے ڈارون نے ایک تھیوری بنائی۔ اس تھیوری کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ گیلاپیگس آئیلینڈز کے اوپر جو کچھوے اور فنچز وغیرہ تھی وہ ٹائم کے ساتھ کیسے تبدیل ہو گئے۔ اس کے علاوہ اس نے بتایا کہ کچھ اینیمل جس طرح سے ساؤتھ امریکہ کے اندر ہارسز تھے وہ کیسے ایکسٹنکٹ ہو گئے۔ تو یہ بھی بتایا کہ اگر کوئی جانور ان کو کوئی مطلب کہ سکسیسفل گروپ میں ان کو کسی دوسرے علاقے میں بھیج دیں جہاں کا انوائرمنٹ ان کے لیے فیوریبل نہیں ہے، تو پھر وہ وہاں پہ جا کے نہیں رہتے، وہ مر جاتے ہیں۔ اس لیے کلائمیٹک چینج آنے سے، فوڈ کی کمی ہونے سے، اور دوسرے انوائرمنٹل فیکٹرز کی وجہ سے، اس وجہ سے سپیشیز مائیگریٹ بھی کر جاتی ہیں، سپیشیز کے اندر چینج بھی آتے ہیں، یا سپیشیز ایکسٹنکٹ بھی ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو نیکسٹ انشاءاللہ اڈاپٹیشن اس سے آگے ہم پڑھیں گے۔